تو ایسے میں اسرائیل کی جانب سے F-35 فائٹر جیٹس کا جو فلیٹ ہے اس کو ڈبل کرنے کا فیصلہ اور مزید ویپنز کا بھی فیصلہ، دوسری طرف سینٹ کام کے ہیڈ کے ساتھ اسرائیلی چیف آف سٹاف کی بھی بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے ایران کے خلاف کارروائیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے. سٹ صاحب، دوسری طرف کانگریس کو بائی پاس کر کے ایلائز کے لیے جو $8.6 بلین کے ویپنز سپلائی کرنے کا امریکہ ارادہ رکھتا ہے اور کر رہا ہے ایسا، یہ سب چیزیں تو اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو آپ ہنٹ دے رہے ہیں کہ امریکہ یہ کرے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے بتا دیا ایسے ہی. بٹ another interesting thing جو کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے سارے انالیسز میں، جب سے یہ جنگ چھڑی ہے ہم کرتے آ رہے ہیں کہ چائنا نے ابھی تک اپنی پاور شو نہیں کی. یہ کل ہم بات کر رہے تھے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ چائنا کی کامرس منسٹری کی جانب سے یہ سامنے آ گیا کہ ہم پابند نہیں ہیں امریکی پابندیوں پر عمل درآمد کے. امریکہ نے جن ریفائنریز کے اوپر سینکشنز اپلائی کی ہیں. سیٹ صاحب، یہ کتنا بڑا اعلان ہے چائنا کی طرف سے اور اس کا ریپل ایفیکٹ، ڈومینو ایفیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جان کے کیا ہے تاکہ جب 15 تاریخ کو ملاقات ہو شی جنگ سے تو وہاں کچھ لین دین کی بات ہو. تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو پھر اقدامات کرنے پڑتے ہیں نا کہ پھر پیچھے ہٹنے کے لیے. تو یہ اس قسم کی چیز کی ہے، تھوڑا سا پریشر ڈالنے کے لیے چائنا کے اوپر، تاکہ جب بات چیت ہو تو کچھ لین دین کی بات ہو. تو اب بات یہ ہے کہ یہ سینکشنز جو اس نے 5 سو کالڈ ٹی پاٹ ریفائنریز، یہ ریفائنریز ہیں، یہ جو سارا تیل آتا ہے چائنا سے، اس کا ایک سگنیفیکنٹ حصہ جو ہے وہ یہ ریفائنریز لیتی ہیں. اچھا، اب یہ چھوٹی چھوٹی ریفائنریز ہیں مگر یہ کوسٹ پہ ہیں تو یہ لیتی ہیں تیل. اچھا، اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے یہ ریفائنریز نے براہ راست ایران سے تیل خریدنا بند کیا ہوا ہے. اور یہ کرتے کیا ہے کہ یہ تیل جو ہے کسی مڈل مین کے ذریعے یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. ٹینکر کے اندر تیل لوڈ ہو جاتا ہے ایران کا، وہ ہائی سی پہ آ جاتا ہے. ہائی سی کے بعد یہ ملیشیا چلا جاتا ہے. ملیشیا میں کاغذات وہاں کسی نے خریدا ہوتا ہے، وہ تیل وہاں بک جاتا ہے. وہاں سے پھر تیل جو ہے ری ایکسپورٹ ہو جاتا ہے ٹو دیز ریفائنریز. تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک حد تک تو بچا کے رکھا ہوا ہے کہ پتہ نہ لگے کہ ہم ڈائریکٹ کچھ ایران سے لے رہے ہیں، کیونکہ یہی اسی قسم کی سینکشنز کی ایشو تھا. کیونکہ ڈونٹ فرق، اب ہم بھول جاتے ہیں سینکشن سے پہلے سے لگی ہوئی، پہلے سے لگی ہوئی 2025. جی 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 بالکل، کہ جو بھی، اور اس کے اندر انڈیا کے اوپر بھی سینکشن تھی اور پاکستان پہ بھی ہیں اور سب کے، یہ چائنا پہ بھی سینکشنز تھی. مگر کچھ ملکوں کے لیے امریکہ نے ہاتھ ہول ہی رکھا ہوا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، ایویڈ کر لے کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا. اسی لیے انڈیا کو انآفیشلی انہوں نے کہا تھا کہ آپ لیتے رہے. اب آفیشلی کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں لے سکتے. اس لیے انڈیا نے بھی اپنی امپورٹ جو ہے وہ رشیا سے بڑھا دی اور ایران سے کم کر دی. اچھا، اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اب چائنا نے ایک قانون پاس کر دیا، 2 قانون پاس کیے جس پہ بیزلوم لباب ان کا یہ ہے کہ ہم ان سینکشنز کو نہیں مانتے، ہمارے قانون کے خلاف یہ سینکشنز انلیگل ہے، انٹرنیشنل کمپنیز کو آپ نہیں روک سکتے فرام ٹریڈنگ. اور اس لیے یہ جو 5 کمپنیز ہیں چائنا کی، یہ جو ریفائنریز ہیں، ان کو یہ کہا کہ اگر آپ نے یہ سینکشنز امریکہ کی جو آرڈر ہے اس کو مانا تو پھر آپ ہمارے ڈومیسٹک قانون کے خلاف، آپ کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. ان ادر ورڈز آپ نے یہ قانون کو نہیں ماننا. اچھا، اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا کہ آپ نے خریدا پھر پیسے بھی تو دینے ہوتے ہیں نا. تو ماننا نہ ماننے والی بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، یہ تیل خریدتے ہیں، تو اس کی پیمنٹ چائنیز بینک کے ذریعے ڈالر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر یہ کمپنیز تیل خریدتی ہیں اور ڈالر میں چائنیز بینک کو دیتی ہیں اور چائنیز بینک جو ہے وہ ان کو پیسے دے دیتا ہے اور وہ انٹرنیشنل امریکن سوئفٹ سسٹم استعمال کر کے ٹرانسفر کرتا ہے پیسے، تو وہ بینک کے اوپر بھی سینکشن لگ جاتی ہے، اس کو بھی سوئفٹ سسٹم سے باہر نکال دیا جاتا ہے انڈر امریکن لا. اور کیونکہ امریکن کنٹرول کرتے ہیں سوئفٹ کو تو وہ تو کوئی بینک افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ سینکشن ہو تو جاتی ہے افیکٹو. تو اس لیے اب چائنا کو کرنا کیا پڑے گا
جی ایک تو یہ کہ شاید وہ جو طریقہ ابھی چل رہا ہے کہ جی وہ ملیشیا کے ذریعے یا ادھر کے ذریعے تھرڈ یا ادھر پارٹی کے کے ذریعے. ذریعے ہوں. تھرڈ یا فورتھ پارٹیز کے ذریعے یہ تیل خریدتے رہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ طریقہ ہے کہ پھر وہ ڈالر میں پیمنٹ ہی نہ کریں. پھر وہ ایران سے کہیں کہ ہم ڈالر میں پیمنٹ نہیں کر سکتے, ہم آپ کو یوان میں پیمنٹ کریں گے. تو اور وہ تو پھر امریکن سسٹم کے باہر ہی رہے گا, تو وہ تو ٹریس بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہیں چلے گا. ہوں. اچھا, اب ہم نے سنا تھا, اور آپ کو پتا ہے میں کب سے یہ آرگیومنٹ دے رہا ہوں, کہ ایک پیرلل سسٹم چائنا رشیا برکس والے بنا رہے ہیں, جس کے اندر ڈالر کے اوپر جو ڈپینڈنسی ہے وہ کم کی جائے, اور اس کے اندر یوان کی پیمنٹس آلریڈی ہو بھی رہی ہیں. یہ نہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوگا. تو وہ سسٹم جو ہے اس کو میرا خیال ہے اب سپیڈ اپ کر دیا جائے گا چائنا کی طرف سے. اچھا. اور اگر وہ سسٹم سپیڈ اپ ہو گیا ہوں. تو وہ ڈالر کو انڈرمائن کرے گا. تو ایک طرف تو یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ اب پریشر پڑ گیا چائنا کے اوپر اور روس کے اوپر اور یہ باقی ملکوں کے اوپر کہ بھئی بہت ہو گیا. اب یہ تو سارا وقت دھمکی ہی دیتے رہتے ہیں, اب تو ہمیں جو پہلے ہم کر رہے تھے اب کھل کے ہمیں کرنا ہے ڈالر کے خلاف, اور ہم نے روبل اور یوان کے اندر اور کرنسیز کے اندر ہم نے ٹریڈنگ کرنی ہے, اور یہ سوئفٹ سسٹم کے باہر نکلنا ہے اور اپنا سسٹم کے اندر رہنا ہے. اور میرا خیال ہے یہ سپیڈ اپ ہو جائے گا. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ معاملہ جو ہے یہ رہے گا اور کانفلکٹ بنے گی, اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے بڑھ جائیں گے, اور وہ لڑائی جھگڑے جو ہے وہ امریکہ کے ایونچولی جو ہے آخر میں وہ آ کے امریکہ اور چائنا کے ہوئے. بیکاز میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک شارٹ ٹرم آبجیکٹو ہے امریکہ کا اور ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو. شارٹ ٹرم تو یہ ہے کہ ایران کو ختم کیا جائے اور مڈل ایسٹ کو قابو کیا جائے, مگر لانگ ٹرم یہ حصہ ہے اس پروجیکٹ کا جس میں چائنا کو اس کی جو گروتھ ہو رہی ہے, وہ جو بڑھ رہا ہے سپر پاور, اس کو روکنا ہے, اور امریکہ کی جو ڈکلائن ہو رہی ہے لانگ ٹرم, اس کو روک کے امریکہ کو مضبوط کرنا ہے, اور انرجی پالیٹکس کرنی ہے. اور اس انرجی پالیٹکس جو ہے دس از پارٹ آف دیٹ ہول پروجیکٹ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 15 تاریخ کو جو میٹنگ ہوگی بٹوین چائنا اینڈ امریکہ, میں سمجھتا ہوں یہاں بہت سے ایشوز کی ریزولوشن ہوگی کہ کیا کس طرف آگے ہم نے بڑھنا ہے اور کیا نہیں. اسی لیے میری توجہ اب جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے اوپر اتنی نہیں ہے جتنی اب ہماری ہونی چاہیے کہ چائنا اور امریکہ کے دوران کیا باتیں ہوں گی اور کیا پوزیشنز لی جائیں گی اور کیا اس کے نتائج ہیں. سر صاحب, اس سے پہلے چائنا نے ریئر ارتھ کارڈ استعمال کیا تھا, یہ پچھلے سال ایسا بھی ہوا تھا, تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے ریئر ارتھ کے اوپر اپنی بالادستی کو چائنا استعمال کر سکتا ہے؟ کر نہیں سکتا, کرے گا اور کر رہا ہے, آلریڈی کر رہا ہے اور جی. بھی کرے گا. تو اس لیے, اور ریئر ارتھ منرلز جو ہیں امریکن ویپنز پروگرام کے اندر بہت ان کی ہے. تو یہ تو this is why I'm saying نا کہ یہی چیزیں ڈسکس ہوں ان چائنا, کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم ریئر ارتھ کا یہ کر دیں گے, اگر آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے. تو آئی تھنک یہ سنو بال ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس کا, آپ یہ کریں گے ہم یہ کریں گے, اچھا ہم کرتے ہیں آپ کرتے ہیں, اچھا پھر ہم یہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک تجارت کا اسکلیشن لیڈر ہے. جنگ کا اسکلیشن لیڈر تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے اندر پھنسے ہوئے اس وقت, مگر تجارت کا بھی ایک اسکلیشن لیڈر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا پاکستان انڈیا نہیں ہے, پاکستان انڈیا محتاج ملک ہے. وہ بیچارے جب ان کے اوپر پریشر آتا ہے امریکہ کا تو وہ کولیپس کر جاتے ہیں, کیونکہ ساری مگر چائنا جو ہے اٹس بگ انف اینڈ ٹو کاؤنٹر امریکہ. اور امریکن کمپنیز جو ہے پچھلے 20 سال سے جب سے یہ گلوبلائزیشن کا ایشو چلا ہے, گلوبلائزیشن کیا تھی؟ گلوبلائزیشن یہ تھی کہ امریکہ سے ساری مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو تھی وہ اٹھ کے انڈیا, چائنا, تائیوان ادھر چلی گئی, کیونکہ یہ سستے ملک تھے, یہاں سے سستی چیزیں بنتی تھی. امریکہ کے اندر اب مینوفیکچرنگ انڈسٹری بڑی چھوٹی رہ گئی ہے اور فوکسڈ ہے اور ہائی ویلیو, ہائی ٹیک انڈسٹری. تو یہ ڈویژن آف لیبر جو ہو گئی ہے اس کے ساتھ ایک ڈیپینڈنسیز, کاؤنٹر ڈیپینڈنسیز بھی ہو گئی ہیں. اب فار ایگزامپل آپ کا آئی فون, یا آپ کا آئی فون چائنا میں بنتا ہے, آپ کا آئی فون جو ہے اب انڈیا میں بننا شروع ہو گیا. تو اس طریقے سے ہزاروں اور آئٹمز ہیں جو کہ ان ملکوں میں, اور یہ امریکن پبلک ان کے بغیر رہ نہیں سکتی, یورپ ان کے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ تو ریئر ارتھ کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کنزیومر گڈس کی میں بات کر رہا ہوں. اگر کنزیومر گڈس, تو چائنا کو تو تکلیف ہوگی اگر ایکسپورٹ کم ہو جائیں گے, مگر یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے
ان کا جو ریٹیل ایشو ہے نا, ریٹیل تھراپی جسے کہتے ہیں, کہ یہ کنزیومر سوسائٹیز ہیں, ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ از بیسڈ آن مینی آف دیز آئٹمس. اگر یہ آئٹمس مہنگے ہو گئے تو یہ تو امریکن اور یورپین گورنمنٹس کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بن جائے گا. تو آئی تھنک یہ سارے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں, ہر ایک چیز کا ایک امپیکٹ ہے اور کاؤنٹر امپیکٹ ہے. اور آئی تھنک چائنا اینڈ امریکہ جب بیٹھیں گے تو یہ سب چیزوں کے اوپر یہ بہت سی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہونی پڑے گی, اور وہاں ریزولوشن ہونے پڑیں گے ان سب چیزوں کی. اور آپ نے تو یہ بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میٹنگ بھی کھٹائی میں پڑ جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میٹنگ ہی نہ ہو پائے. بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر اب چائنا نے یہ ہارڈ لائن لے لی ہے جی, اور اگر اگلے 10-15 دن کے اندر امریکہ نے کوئی سینکشنز اپلائی کر دیے اور کسی چائنیز کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا, تو سچویشن جو ہے پھر اس کا بھی ری ایکشن آئے گا. کل کو امریکہ کو چائنا کہہ سکتا ہے فلانی امریکن کمپنی جو ہے وہ چائنا میں کام نہیں کرتی, ہم نے بھی لگا دیا سینکشن. تو یہ تو پھر رکتی نہیں ہے نا بات, جی, کیونکہ پھر امریکن کمپنیز کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. جب ان کا نقصان ہوگا تو پھر پریشر پڑ جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. تو یہ اس وقت بہت سی گلوبلائزیشن کی وجہ سے بہت سی ڈپینڈنسیز ہو چکی ہیں. چائنا کے علاوہ کوئی اور بھی اس کورس کو فالو کر سکتا ہے کہ وہ سینکشنز نہ ماننے کا اعلان کر دے, برکس کنٹریز ہو گئیں مائنس انڈیا, یا کوئی اور؟ نہیں, کوئی مشکل ہے, بہت مشکل. صرف چائنا اس وقت اس پوزیشن میں ہے, اور چائنا نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی دھمکیوں میں نہیں آئے گا. بہرحال اس ساری سچویشن کے نتیجے میں تجارتی جنگ میں شدت آئے گی, وہی سنو بال ایفیکٹ جو ان پالیسیز کے نتیجے میں دیکھنے میں آ سکتا ہے سامنے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس.